الحمد للہ ذی المجد والعلا والصلاة والسلام علی سید الرسل والانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرور العالمین حضور سرور کائنات مفخر موجودات روح کائنات جان کائنات بلکہ اصل کائنات حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت پاک درود و سلام کی فضیلت کے حوالے سے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے کی، سننے سنانے کے بعد ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کے سامنے درود و سلام کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سامعین محترم، درود و سلام کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ اس سے بڑھ کر اہمیت اور فضیلت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر نہ صرف حکم فرمایا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے نبی پاک علیہ السلام پر بار بار درود و سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں، لہٰذا اے ایماندار لوگو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا صفات پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور درود کے ساتھ ساتھ تم سلام بھی بھیجو۔ تو اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم فرمایا مومنین کو، پہلا کہ درود بھی بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی بھیجو۔ تو لہٰذا سب سے افضل درود وہ ہے جس میں درود کے الفاظ بھی ہوں اور سلام کے الفاظ بھی موجود ہوں، کیونکہ اس آیت پاک کے حکم کی مکمل تعمیل اسی وقت ہوگی جب آپ نبی پاک علیہ السلام پر درود بھی بھیجیں گے اور سلام بھی بھیجیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نبی پاک پر درود بھیجنے کا مطلب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے تفسیر نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم بزرگ ہے جو تابعی ہیں اور بہت بڑے عظیم تابعی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کے بعد تابعین میں سب سے بڑا قرآن کا عالم ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شمار کیا جاتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں اس آیت پاک کی تفسیر میں فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اپنے نبی پاک علیہ السلام کی تعریف بیان فرما رہا ہے، اپنے نبی پاک علیہ السلام کی توصیف و ثنا بیان فرما رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب ہے۔ اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ بھی ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ داخل فرما رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذکر میں اضافہ فرما رہا ہے، اپنے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں، مقام اور مرتبے میں اضافہ فرما رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یصلون کا معنی یبرکون ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک علیہ السلام پر ہر وقت برکت نازل فرما رہا ہے۔ اور اس بات کی دلیل میں قرآن کی آیت بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی
پہلی گھڑی سے بہتر اور زیادہ شان والی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے نبی پاک علیہ السلام پر برکت نازل فرما رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنے کا مطلب ہے۔ اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب فرماتے ہیں ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ وصلاۃ الملائکۃ الدعاء، فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے ہر وقت ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کے لیے، آپ کی بلندی درجات کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ یہ فرشتوں کا درود بھیجنے کا مطلب ہے۔ سامعین محترم، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جی، اما السلام علیکہ فقد عرفناہ فکیف الصلاۃ علیکہ، کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو جان لیا، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں، لیکن یا رسول اللہ ہمیں درود بھیجنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، وہ ارشاد فرما دیں کہ ہم درود کیسے بھیجیں۔ تو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ فرمایا قولو، یہ جو درود و سلام ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، تشہد میں بھی پڑھتے ہیں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سلام پڑھنے کا طریقہ تو معلوم ہے، تو درود بھیجنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ اس طرح درود پڑھا کرو مجھ پر۔ تو جو نماز میں تشہد میں ہم درود پڑھتے ہیں، اس کا حکم آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت بھی بخاری شریف کے اندر کتاب و تفسیر کے اندر موجود ہے۔ تو سامعین محترم، اس سے یہ بات پتہ چل گئی، آج لوگ زور دیتے ہیں کہ جی درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے اور کوئی درود نہیں پڑھنا چاہیے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھی دیا ہے اور روایات میں بھی ملتا ہے، تو اس لیے درود ابراہیمی ہی پڑھنا چاہیے، کوئی اور درود نہیں پڑھنا چاہیے، درود ابراہیمی ہی افضل ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں درود ابراہیمی میں صرف درود کے الفاظ ہیں، صلی کے لفظ ہیں، لیکن سلام کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے جو قرآن مجید میں درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے، اس کی کامل اتباع اور پیروی اور تعمیل تبھی ہوگی جب آپ وہ درود پڑھیں گے جس میں صلی کے لفظ بھی ہوں اور سلم کے لفظ بھی موجود ہوں، یعنی درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، وہ درود افضل ہوگا۔ تو فرمایا علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے علامہ شہاب الدین رملی علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک قول نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان سے ایک سوال کیا گیا کہ استغفار افضل ہے یا درود السلام میں مشغول رہنا افضل ہے؟ آپ غور کریں، سوال ہوا، اور پھر ساتھ یہ کہا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جس کی اطاعت، فرما برداری اور نیکوکاری زیادہ ہو وہ نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھے، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ استغفار کرے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو علامہ شہاب الدین رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس کا جواب میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک پر درود و سلام میں مشغول رہنا مطلقاً افضل ہے، یعنی استغفار سے بھی افضل نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا یہ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے بہت ساری احادیث طیبہ میں، یہ مشہور حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ نے مجھے فرمایا کہ اے حبیب کریم علیہ السلام، آپ پر جو بندہ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو درود و سلام رحمت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے، قربت مصطفیٰ کا ذریعہ درود و سلام ہے، حضور علیہ السلام کی شفقتیں حاصل کرنے کا ذریعہ درود و سلام ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایات کے حصول کا ذریعہ بھی درود و سلام ہے۔ بہت ساری احادیث طیبہ درود و سلام کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام باہر تشریف لے آئے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، تو حضور علیہ السلام بہت خوش و خرم تھے۔
نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ اقدس سے مسرت کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں، آپ آج بہت مسرتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، تو وجہ ارشاد فرمائیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس میرے رب کے ہاں سے ایک آنے والا آیا، یعنی فرشتہ آیا، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر اس کے عوض اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرما دے گا۔ اور پھر یہیں پر بات ختم نہیں، آگے فرمایا اس کی طرف ایسا ہی درود جواب میں ارشاد فرمائے گا جیسا اس نے آپ پر درود و سلام پڑھا ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس روایت کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المسند کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اس حدیث پاک کے۔ تو نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجنا ہے، یہ بہت زیادہ فضائل موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو بندہ جمعرات والے دن مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے صحیفے ہوتے ہیں اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کے صحیفے اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، جو جمعرات کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں ان لوگوں کی وہ فہرست تیار کرتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں ان کا نام وہ لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے والے دن اور جمعے کی رات کو مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو۔ جب تمہیں ایک روایت میں علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سعادت الدارین کے اندر بڑی پیاری روایت نقل کی، وہ فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی چیز بھول جائے تو مجھ پر درود بھیجا کرو انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ یعنی حضور کی طرف یہ منسوب روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، کہ جب تمہیں کوئی چیز بھول جائے تو تم مجھ پر درود و سلام بھیجا کرو انشاءاللہ تمہیں وہ چیز یاد آ جائے گی۔